کہ تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے تریاکی قدیم ہوں دودھ چراغ کا۔ تو ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ جو میرے مشفق استاد تھے، عربی کا علم ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی، قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ جو دیگر اردو کے علوم ہیں، اور ماشاءاللہ فارسی کے حوالے سے آپ کے پاس علم ہے، انگلش کو بھی آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل افضل اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں انفو ان لمیٹڈ یوٹیوب چینل پر۔ آج جو میرے ساتھ ہستی موجود ہیں، شخصیت موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، استادوں کے استاد ہیں، علم کا سمندر ہے، اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے درس و تدریس کا جو محکمہ ہے اس سے منسلک ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد رفیق صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نام میں گزارش کروں گا کہ یہ سہیل میرا بیٹا ہے، میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے پڑھا، تو آپ اس کے ساتھ فل تعاون کریں گے اور اس کا چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور یہ احسان مجھ پر ہوگا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو بھی اور سہیل کو بھی صراط مستقیم پر مستقیم رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو سر جی یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ ابتدائی تعلیم میری ملت ہائی اسکول چننی سے شروع ہوئی۔ اچھا جی ہاں، یہاں ہی سے، بلکہ یہی میرا سارا کیریئر اس تعلیم کا ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی کا دور ہے، وہ زمانہ ہے جب سادہ زمانہ ہے، اس وقت علم کا اتنا رجحان نہیں تھا، تو کون سے آپ کے شفیق استاد تھے جن کے کہہ لیں محنت کی بدولت آپ میں جو ہے علم حاصل کرنے کا جو ادب کے حوالے سے ہے شوق ذوق پیدا ہوا؟ اصل میں کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے نا، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ میری فطرت کے اندر پیدائشی طور پر میں ایک ادیب اور خطیب ہوں اور شاعر بھی ہوں، اور اس میں میرے گھریلو ماحول کا بڑا عمل دخل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میرے دادا مرحوم اپنے زمانے کے نہایت پڑھے لکھے انسان تھے، اور اس زمانے میں وہ میٹرک تھے جب میٹرک دور دور تک کوئی نہیں ہوتا تھا، جی اور پھر عربی اور فارسی کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ لہٰذا گھر کی گھریلو جو حالات و واقعات تھے، یا گڑتی جس کو یہ کہتے ہیں یا گٹی کہتے ہیں اردو کے اندر ہم، جی وہ گھر سے ہی مجھے ملی، اور میں نے گھر سے ہی تقریباً یہ سعدی شرازی اور جلال الدین رومی وغیرہ کا، یا اس زمانے کے جو فارسی شعراء ہیں ان کا کلام، اور ان سے میں آشنا ہوا۔ یہ میرا بچپن کا زمانہ تھا، یعنی عہد طفولیت تھا، جس کے اندر میری یہ نشو و نما اور پرورش ہوتی رہی، اور علم و ادب چونکہ میری گھٹی کے اندر تھا، اور اس کو مزید جلا ملی ملت ہائی اسکول چنن کے اندر، جو میرے مشفق استاد تھے، اور خاص طور پر عربی اور فارسی کے سید اشتیاق علی صاحب مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو ان سے بڑا قصب فیض کیا، اور پھر اس کے بعد بلاد عرب میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں الازہر یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بڑے بڑے علماء کی صحبتوں اور مجلسوں کے اندر بیٹھنے کے جو ہے اتفاقات میسر اور حالات میسر آئے۔ وہاں سے انہی پاکیزگہ صحبتوں کا ثمر ہے میری زندگی کا نچوڑ، کیونکہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ تو میری عمر عزیز کا زیادہ حصہ نہایت اہل علم کی مجلسوں کے اندر گزرا ہے۔ میں جب کراچی میں تھا تو وہاں پر میں نے مولانا احتشام الحق تھانوی کی صحبت اختیار کی، اور بہت کچھ ان سے سیکھا۔ پھر اس کے بعد بلاد عرب کے اندر کویت کے اندر شیخ محمد یعقوب الغنم، اردن کے شیخ محمد عبد الحکیم، اور مصر کے شیخ مصطفیٰ خلیل، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ طویل فہرست ہے جو اس وقت گنوائی نہیں جا سکتی، جن سے میں نے کوئی نہ کوئی چیز ضرور حاصل کی۔ باقی سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ وسیع علم ہے، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ عربی کا علم ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی، قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ جو دیگر اردو کے علوم ہیں، اور ماشاءاللہ فارسی کے حوالے سے آپ کے پاس علم ہے، انگلش کو بھی آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جو سارا جو علم ہے، جو نالج ہے، اس کو مطلب جو آپ کے چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، دوست احباب ہیں، تو ان کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح مینیج کیا سارا؟
یہ ذاتی محنت کا نتیجہ ہے. میں تو کسی یونیورسٹیز میں نہیں داخل ہوا. جی جی میرا مسئلہ تو وہی ہے. ابوالکلام آزاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے مشرق اور مغرب کی کن یونیورسٹی میں تعلیم پائی ہے، تو انہوں نے جواباً لکھا الحمدللہ کسی میں نہیں، البتہ رب المشرقین اور رب المغربین کی درسگاہ سے مستفید ہوں. یہ راز منکشف ہونے کے بعد میں تمام کاغذی سندیں دینے والے اداروں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں. تو یہی حال میرا ہے. میں نے تو کوئی چیز کہیں سے سیکھی، کوئی کہاں سے سیکھی. بہت سے لوگوں سے میں نے اب عربی ادب کا جو ہے، میں نے کویت سے بہت سے لوگوں سے میں نے عربی ادب پڑھا اور سیکھا، اور پھر ابوظبی میں شیخ حمدان سے، اور اسی طرح اور کئی ہزاروں لوگ ہیں اب میں جن سے کوئی نہ کوئی چیز میرے ساتھ. میں اگر اپنے اساتذہ کی تعداد کو گنوں تو شاید گن نہ سکوں، اتنے لوگوں سے میں نے کسب فیض کیا، اور کچھ نہ کچھ کسی سے جو حاصل ہوا وہ جہاں سے موتی کو ملا لے لیا. اور بالکل یعنی ماشاءاللہ یہ میں نے سمجھتا بہت اچھی بات ہے کہ آج بھی آپ اپنے جو محسن ہیں اس اساتذہ کرام کو یاد کرتے ہیں. جی ہاں، اور ان کے مشکور ہیں آج بھی. بہت مشکور ہوں، بلکہ میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد کم و بیش دعا کرتا ہوں اپنے اساتذہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو برکتوں سے اور روش نور سے بھر دے. تو یہی علم کی ہستیاں ہیں. یہ علم ہی اوڑھنا بچھونا تھا بچپن سے، اسی سے شغف تھا، اسی سے محبت تھی. عین عالم شباب میں بھی یہی تھا. بلکہ یوں کہا جائے اگر اقبال کے الفاظ میں کہ یہی تھا میرے نالہ نیم شب کا نیاز، اور یہی تھا میری خلوت و انجمن کا گداز، اور اسی میں عمر عزیز کا حصہ گزرا. باقی رہا یہ کہ علم و ادب یہ انسان کی ایک نیچر سمجھ لے، فطرت کے اندر داخل تھا کہ تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے. جس طرح غالب نے یہ لکھا کہ تازہ نہیں ہے نشہ فکر سخن مجھے، تریاکی قدیم ہوں دودھ چراغ کا. تو میں بھی بچپن ہی سے اس کا پرانا میرے ذوق ہے، کوئی نیا نہیں ہے میرے. تو اسی ذوق کا نتیجہ ہے. پھر اللہ نے مواقع ایسے مجھے ملے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے مواقع عطا کیے کہ میں عربوں کے اندر گیا، اور وہاں سے ہزاروں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ہزاروں لوگوں سے. پھر سعودیہ میں اللہ نے لے گیا، وہاں بھی بہت سے چیزیں دیکھیں. پھر میں بلاد عرب کے تقریباً سیر و سفر کے اندر بھی میں نے بہت سے مراحل طے کیے. مدینہ منورہ، مکہ، اور وہاں کے بعد مقامی علماء سے وہاں مجلسیں. ایک طویل زمانہ ہے اسی علم ہے جی، عمر گزری ہے اسی گویا دشت کی سیاہی میں. ماشاءاللہ. اب کس کا ذکر کیا جائے؟ مزید یہ بتائیں، جو چونکہ آپ ماشاءاللہ بطور معلم کام کر رہے ہیں 98 سے ملت میں، جی ہاں، تو مطلب ابھی جو نئی بکس آئی ہیں کافی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مطلب ان میں جو کہہ لیں علم دیا گیا ہے وہ معیاری ہے یا ان کا معیار گر گیا ہے جو پہلے جب آپ نے آغاز کیا؟ یا اصلاح کے تو قابل ہیں، ان کو میں تو مکمل نہیں سمجھتا، یعنی مزید اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن یہ نصاب کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت کے جو بزرگ جمیر وہاں بیٹھے ہیں انہیں کو وہی ترتیب اس کو دیتے ہیں، اور ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے. آپ کو مجھے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں اصلاح اور مزید اضافے کی گنجائش تو بہرحال موجود ہوتی ہے. جی جی، مکمل تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو سر جی جو آپ کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ، تو ابھی وہ جو بیرون ملک بھی ہیں، اس طرح آپ بھی گئے تھے، ابھی بہت سارے لوگ بیرون ملک ہیں، کوئی ادھر موجود ہیں. جی ہاں، جی. تو اگر وہ بھی آپ کی طرح جو ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم و ادب سے کچھ جو لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ کون سی ایسی بکس ہیں کتابیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ وہاں جہاں جس ملک کے اندر ہے وہاں کی مقامی لائبریریوں سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. اور پھر ان لائبریریوں کے متعلقین جو لوگ وہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ظاہر ہے صاحب علمی لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو وہ استفادہ اپنا اپنا انداز ہے استفادہ کرنے کا. جیسے جیسے اللہ پاک نے کسی کو موقع عطا کیا اس لحاظ سے مین چیز جو ہے ذوق ہے. ذوق ہو تو راہیں خود بخود متعین ہو جاتی ہیں. خود بندہ اس لائن کے ایسے بندوں کو تلاش کر لیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ صاحبان علم ہے یا میں ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. خود ہی بندہ ان کو تلاش کر لیتا ہے. جس طرح میں نے میری زندگی ایسے اپنے طالب علم، میں نے اپنے طالب علموں کو بھی جب میں پڑھاتا ہوں تو میں نے یہی بات کہی ہے کہ میں نے ہزاروں لوگوں سے کسب فیض کی ہے. جی، اس لیے مٹی سے کسی نے پوچھا تھا تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے، اس نے کہا میرے اندر تو کوئی کمال نہیں، میں کچھ دیر پھولوں کے ساتھ رہی ہوں.
تو میں جو کچھ بھی ہوں یا ذوق تو تبھی تھا میرا شعر و ادب کے لحاظ سے، اور میں الحمدللہ ہزاروں مضامین میں نے لکھے ہیں جو اخبارات کی زینت بنے ہیں، اور نثر کے اندر بھی اور نظم کے اندر بھی ہزاروں اشعار میں نے لکھے ہیں، میرے طالب علم جانتے ہیں، بعض یوٹیوب پر بھی ہیں، جیسے حافظ کا سوال اور اقبال کا جواب، یہ یوٹیوب پر بڑا معتبر ہوتا، مجھے کسی نے بتایا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، کہ لوگوں نے بتایا کہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ جی جی تو اس طرح میرے اس طرح کلام نثر کا اور نظم کا دونوں حوالوں سے میں نے بہت لکھا ہے زندگی میں، جی جی اور الحمدللہ شائع بھی ہوا ہے۔ اب ایک کتاب ہے میری جو شائع ہونے والی ہے، تو اس کا ہے، وہ میں نے ختم نبوت پر لکھی ہے، اس کا نام ہے قادیانی مذہب کی حقیقت۔ تو اس کے لیے میں الحمدللہ مجھے جلدی میں اندازہ ہے میرا شائع ہو جائے گی، لاہور میں نے رابطہ کیا ہے۔ جی جی تو اس طرح اور مضامین کافی میری اب جو وقت کے لحاظ سے، جب میں کویت میں تھا تو وہاں عرب ٹائم اخبار نکلتی تھی، اس کے اندر بھی میں نے بعض مضامین لکھے اس زمانے میں۔ تو اس طرح جہاں کہیں موقع ملا لکھا، اور لوگوں سے جو بن پڑا، جہاں سے علم ملا، جہاں سے کوئی حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوئی، وہیں جا کے حاصل کر لیا۔ تو مطلب یہ بات یعنی آپ کی بات سے میں یعنی کہ اگر آپ علم ادب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے اور صحبت اختیار کریں ایسے ہاں لوگوں کی، بالکل، ایسے لوگوں جو اہل کی، علم ہے، بالکل ایسے لوگوں کی مجلس اور صحبت خود ہی بندہ تلاش کر لیتا ہے، جس طرح میں نے ہزاروں لوگوں کی وہاں صحبت اختیار کی۔ میں شباب آپ کی عمر کا تھا، میں کویت میں تھا عالم شباب کے اندر، لیکن میرا علمی ذوق تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی فلم نہیں دیکھی اور گانا نہیں سنا، یہی ایک میرا ذوق تھا اس زمانے میں بھی۔ پیسے بھی میرے پاس تھے، میری تنخواہ بھی الحمدللہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی، تو لیکن میں بے ربی کا شکار اللہ نے نہیں ہونے دیا، جی جی اور اسی زیادہ مستقیم پر اس نے مستقیم رکھا الحمدللہ علی احسانہ ہی۔ تو یہ بندے کے اپنے اوپر بھی منحصر ہے کہ وہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہزاروں کتابیں مل جاتی ہیں لائبریریوں کے اندر۔ اگر آپ کا ذوق مطالعہ ہے تو ہزاریں وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپ آ گئی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، یہ تو اقبال نے بھی یہ بات کہی۔ تو جہاں بھی بندہ ہو وہاں یہ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیں جو آپ کے جو فیوریٹ رائٹر ہیں، جی ہاں، جنہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں جی ہاں، اردو ادب کے، وہ کون سے رائٹر ہیں اور کون سی تصنیف آپ کو پسند ہے ان کی؟ میں زیادہ تر میں نے سب کو تقریباً پڑھا ہے، بہت سے علماء کو پڑھا ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں قلب و نگاہ سے گزر گئی ہیں، جی جی لیکن میں جہاں تک اردو نثر کا تعلق ہے تو میں